سیلفی لے رہی تھی، لیتے لیتے موبائل کے چکر میں حضرت لڑک کے گر گئی۔ اللہ توجہ ہے تو کہاں جا رہے ہیں کہ تمہاری نہیں ہوگی شاعر صاحب؟ اچھا ہوگی، اچھا اچھا، ضرورت تگڑی والی ہے۔ چلو خیر ہوئی۔ باز تو اتنا بڑا سنیچر ہے، 8 دن میں ہی نہاتا ہے جاڑوں میں، مجھے سب پتا صحیح بتا۔ اچھا دانت روزانہ مانجے گا، جھاگ بنا لے گا منہ میں، ادھر سے کھر کھر ادھر سے کھر کھر، وضو نہیں بنا سکتا۔ وضو کیوں بنائے گا؟ اگر پاک ہوگا تبھی تو۔ آدھے سے زیادہ کھڑمتو ہوں گے، آدھے سے زیادہ۔ مگر پیارے سنو پاک رہا۔ لوگ کہتے ہیں یار دعا کر دیو حضرت گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کماتے بہت ہیں، رحمتیں نہیں ہو رہی ہیں، کماتے بہت ہیں۔ اگر جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، کتا ہو یا ناپاک انسان ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور اپنا کیا حال ہے؟ ابا بھی ناپاک، اور لے دے کے اماں بھی ناپاک، بھائیا بھی ناپاک، اور تاؤ بھی ناپاک۔ تو مغرب کی پڑھ لی ورنہ ختم۔ 8 دن میں جمعے کی نماز پڑھ کے اور اتنی چترائی دکھائے گا، کہتا ہے یار پتہ نہیں میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو میری پتہ نہیں کون سی بات بری لگ گئی۔ اے بچوں منگاؤ ڈی سی ایم، مدرسے میں لے جاؤں گا بھر کے، اور بہت پیٹتا ہوں میں مدرسے میں، جو پڑھے ہیں میرے پاس پوچھ لیں گے، تم جاؤ گی؟ اللہ برکت، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اتنے دکھائے گا، پتہ نہیں کہے گا یار اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی۔ اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی؟ صحیح بات۔ مٹرے کی پھلی تو نے نہیں چھوڑی، گنے تو نے نہیں چھوڑے، برسین تو نے نہیں چھوڑے، تم نے کیا نہیں چھوڑا؟ 10 کا نوٹ۔ اچھا توجہ رکھو رکھے مطلب میرے بتانے کا مطلب یہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ عاقل بالغ مسلم مرد عورت پر کتنے وقت کے بولو؟ اور ایمان والا جو سمجھے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن بھی نہیں پڑھ رہا، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، مسجد میں خالی جا کر کے بیٹھ جائے۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں 1 سانس پر 400 نیکیاں ملیں گی۔ اب بتاؤ کتنی سانسیں لیتے ہو؟ نیکیوں کا راستہ جلسے سے حاصل کرو۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک تو اتنی پیاری بات یاد آ رہی ہے مجھے، کہہ دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ بالکل۔ اگر کوئی نا سراج صاحب، اگر کوئی 1 کلو سونا صدقہ کر دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے۔ کہتا معلوم ہے میں کون ہوں؟ اچھا کون ہے تو؟ بولے وہی ہے جس کا مسجد میں اعلان ہوا تھا۔ اللہ 1 کلو سونا صدقہ کر دے تو، اور اگر 1 کوئنٹل کر دے تو پورے ضلع میں نام ہو جائے گا، اور 2 کوئنٹل اول تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس، تھوڑا موڑا ہے بھی نا تو آپس میں دیورانی جٹھانی کسی کے بندے مار دیے تو کسی کنڈل مار دیے۔ اب میاں کو رٹائے پھر رہی ہیں، میاں بتائیے میرے کنڈل چر گئے، تھوڑی بہت کڑیا مڑیا تھی وہ میاں لے گیا۔ بولے 1100 روپے لگیں گے، 2-3 پہ چکر لگا دیے، آدھے کنڈل کے پیسے یہ میاں لوگ لے گئے۔ تم بالکل پٹ، ہر طرف سے تمہیں ہی لوٹا جا رہا ہے، ہر طرف سے۔ لیکن ذرا دیکھو پیار، دیکھو غور کرو۔ آج میں جلسے میں وہ بات بتا دوں، 1 کوئنٹل نہیں، 10 کوئنٹل نہیں، ہزاروں
صدقہ کرنے کا ثواب پالوگے۔ بے شک حدیث سناؤں گا، انشاءاللہ میری بات غلط ہو سکتی آپ کی، مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتا۔ بولو کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، نبی کی بات غلط مگر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ اب سنو تھوڑا سا پس منظر بتا دوں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ذرا سننے کی بات ہے پیارو، جمعے کے دن مسجد میں جمعے کی نماز سے پہلے جا کر کے جھاڑتے پوچھتے صاف کرتے ہیں۔ کچی مسجدیں تھی، چھپر پڑے ہوئے تھے، دن کے گر جاتے تھے، دھول وغیرہ آ جاتی تھی، مگر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جمعے سے پہلے پوری مسجد کو جھاڑ کر کے پوچھ کے صاف کرتے تھے، جھاڑو مارتے تھے۔ ایک دن کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ ابو بکر صدیق ایسے کرتے ہیں، اب ذرا میرے نبی کا بیان سنو اور ان کمیٹی والوں کو دعائیں دینا، تمہیں آج ایسا ایسا پیغام ملے گا، اگر عمل کرو گے تو زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے نبی بیان فرماتے ہیں اگر کوئی بھی جمعے کے دن مسجد کو جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا، ایک مٹھی کوڑا نکال کے باہر پھینک دے گا، آقا فرماتے ہیں اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی مقیم الرحمن صاحب، نعرہ تکبیر۔ بے شک سبحان اللہ، بہت اچھا۔ وہ تو تھوڑا سا اور بڑھا دیتے نا تو حضرت بھی اٹک جاتے، کیونکہ میرا نام ہی اتنا لمبا۔ ایک جگہ نا اعلان ہو رہا تھا، اعلان بولے پیر وہ جو لگاتے نا جیپ پہ یا رکشے پہ، تو لکھ دیا تھا بچہ اعلان کرتا پھر رہتا، سب لوگ کھڑے ہو سنت، بولے کون کون آ رہے ہیں؟ بولے پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قبلہ کعبہ مفتی۔ ابھی نام آئے نہیں تو رکشہ باہر نکل گیا گاؤں کے۔ بولے یار آ کون رہا ہے؟ یہ تو پتہ ہی نہیں چلا آ کون رہا ہے؟ تو نام تو خیر تمہیں میرا معلوم ہی ہوگا، چلیے ماشاءاللہ۔ سمجھ گئے بات میری؟ یہ حضرت کی محبتیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آمین۔ تو جمعے کے دن اگر کوئی مسجد جھاڑے پوچھے صاف کرے تو اس کو احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بے شک۔ تم نے زندگی میں کبھی ایسا کام کیا؟ ہمارا نام نریش سریواستو۔ صاحب ہوتے ہیں نا مسجد کے سیکریٹری صاحب، تو جمعے کے دن یا جب موقع ملتا ہے تب جاتے ہیں اور باندھے پیچھے ہاتھ ایسے کر کے اور دیکھا جا رہا، بولے ہاں بھائی امام صاحب تمہیں یار یہ جالا دکھائی نہیں دے رہے؟ امام پہ جمع آیا، اچھا امام یہ جالا صاف کرے گا تیرا؟ مؤذن صاحب نالی بڑی گندی ہو رہی ہے، اچھا تم صدر سیکریٹری ہو گئے تو تمہارا مقام حضرت ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ اونچا ہوگا۔ اللہ، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ تھوڑی سی عزت مل جائے، تھوڑا سا عہدہ مل جائے تو اتنی جماعت ہے، اتنی جماعت عہدہ نہ جائے بھلے امام چلا جائے۔ ایک گاؤں میں تو بولے حضرت 3 مہینے سے ٹیسٹ چل لیا۔ میں نے کہا ٹیسٹ کیا اچار اچار تھا؟ کہ بولے نہیں، ہر جمعے کو نیا امام بلاتے ہیں اور اس کو رکھتے ہی نہیں، تقریر کرائی اور بھیج دیا کہ نہیں تم پسند نہیں ہو، نہ تنخواہ دینی پڑ رہی اور روزانہ نیا چکنے مل لیا، مگر امام بھی اتنے ہیں 2-2 3-3 آ جائیں۔ ایک پتہ چل جائے کہ ایک ہٹ نہیں رہا تو 2-3 آ جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے تقریر میں ایک جگہ کہا تھا کہ مدرسوں میں اس کے ساتھ ساتھ، سمجھ میں آ رہی ہے، صرف 2 راستے دکھائے جاتے ہیں، مدرسہ اور مسجد۔ اس کے ساتھ ساتھ معلوم ہے اگر اس کو ہنر بھی سکھا دیا جائے، علم طب سکھا دیا جائے،
یہ سب یہیں سے ہے، اس کو تجارت کے اصول بتا دیے جائیں۔ تو اگر وہ جو تجارت کرے گا نا اور وہ نماز پڑھائے گا تو پھر وہ صدر اور سیکریٹری سے ڈر کے نماز نہیں پڑھائے گا، وہ اللہ سے ڈر کے نماز پڑھائے گا، وہ اللہ سے ڈر کے نماز پڑھائے گا۔ اس لیے تو کچھ مولانا لوگ میری تقریر اس کے خلاف ہو گئے تو بولے لے یہ تو مدرسے کے بچوں کو اکسا رہے ہیں، مطلب ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، آج لاک ڈاؤن لگا تو کیا دیکھا تم نے؟ یہی دیکھا تھا۔ تم خود بتاؤ، ایک موٹی سی بات بتا رہا ہوں، جب آگے ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے ذہن دیکھیو، ذہن تم کہو گے کہ ہاں میں نے اکثر یہ بات کہی ہے تقریر میں لیکن پھر آگئی تو بتا رہے ہیں۔ تمہاری کوئی بھینس کھول کے لے جائے تو کیا تم اسے انعام دو گے؟ کیا نہیں، بولو۔ تمہاری کوئی موٹر سائیکل لے جائے، بچوں نہیں لے کے جائے گا، بیٹھے رہو۔ اگر موٹر سائیکل لے جائے تو کیا انعام دو گے؟ چور کو کیا انعام دو گے؟ اس کے گلے میں ہار ڈالو گے؟ آؤ چور صاحب بتاؤ، اسے کھیر کھلاؤ گے، اسے مرغا کھلاؤ گے، اسے پیسے دو گے؟ مگر دماغ دیکھو کتنا الٹا ہو گیا۔ شادی میں تمہارے جوتے نہیں چرے؟ ارے بولو نا، چرے؟ شادی میں جوتی نہیں چری تو چور کو تم نے پکڑوایا تھانے میں؟ آتے ثابت پلٹ گئے، پوری برات پٹتی، چھوٹا سالہ یا سالی چرا کے لے گئی تو تم نے فون کیا کہ صاحب چوری ہو گئی، چور بھی پکڑا گیا، اور الٹا انعام دے رہا، انعام۔ صحیح بات۔ اس چوری کرنے والے کو جبکہ چور کی سزا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، بھلے 10 درہم سے زیادہ پر یہ قید لگتی ہے، اسلامی حکومت ہو تو سزا چوری کے اعتبار سے ہے، مگر ہمارے یہاں ذہن دیکھو، اسے انعام دیا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اب وہ کہنے لگا کتنے چاہیے؟ چورنی صاحب بولو، چھوٹی بچی سالی یا سالہ، وہ کہہ رہا 10,000، یہ بولے 8، دونوں میں جھگڑا، 10 8 8 10۔ اتنے میں 2-3 بوڑھے آگئے بزرگ، کہنے لگے بھئی کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے معاملہ۔ بولے ایسا کرو چلو 9 پہ نپٹاؤ، 9 پہ نپٹاؤ۔ بولے کیوں؟ بولے یہ تو ان کا حق ہے دو۔ ان بوڑھے میاں سے پوچھو تم بڈھے کہاں ہوئے ہو؟ چور چورنی کا حق جانتے ہو کیا ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ ان کا حق ہو دو، چور اور چورنی کا حق تمہیں معلوم نہیں۔ مگر اتنے میں دولہا میاں کے ابا آگئے، بولے کیا بات؟ بولے یہ جھگڑا۔ بولے نہیں، 9 نہیں 8 نہیں 10 مانگے پورے دوں گا، اس لیے میرے بیٹے کی خوشی کا دل ہے، کم نہیں کروں گا، 1 روپیہ کم نہیں کروں گا۔ دے دیے 10۔ اتنے میں دلہن کو بٹھالا، دولہا بیٹھے، کار چلی، بچوں نے کار گھیر لی۔ تم نے فون کیا تھانے کو، اگروادیوں نے کار گھیر لی، آ جاؤ۔ بولو، فون کیا؟ نہیں کیا نا، وہاں بھی یہی جھگڑا، 10 دے دیے 10۔ اب امام صاحب کا میٹر آ گیا، امام صاحب کے نکاح آ گیا، نکاح پڑھائے امام صاحب نے۔ بولے تم بتاؤ، امام صاحب بولے 10، بس ابا کے چل پڑے 10۔ ابا بولے امام کا دماغ خراب ہو گیا، ارے 10,000 کہیں چل رہے ہیں کیا؟ بلاؤ صدر کو، سیکریٹری کو، کیا بات ہے؟ صدر بولے ایسا کرو حافظ جی تم اپنا بوریہ بستر باندھو، جاؤ۔ ارے ذرا شرم آنی چاہیے، شرم۔ تم نے چوروں کو 10,000 دے دیے، ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے، تم نے آتش بازی میں اڑا دیے، تم نے ناچ گانے کھیل کود میں اڑا دیے، تم نے ڈانس پارٹی ڈی جے وی جے میں اڑا دیے، تم نے نچکئیوں کو دے دیے، پھاڑوں کو دے دیے، چھکوں کو دے دیے۔ اور جو عالم دین تھا، جو حافظ قرآن تھا، جو قاری قرآن تھا، جو جس نے نکاح پڑھایا، النکاح من سنتی، اصل نکاح یہی ہوا ہے، یہی رسم تھی، اسے تم مسجد سے نکال رہے ہو۔ اس نے مانگ لیے، اگر اس کے بچے کھا لیتے، ایک عالم کو دے دیتے تو تمہیں ثواب بھی ملتا، تمہیں دعائیں بھی ملتی، مگر مسجد سے ہٹا دیا۔ یاد رکھو، مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے بول کے جاتا ہوں، اگر ایسے اماموں کو نکالتے رہو گے، ہٹاتے رہو گے، بغاوت کرتے رہو گے، اگر شرعاً امام کی پکڑ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، اور
دنیاوی اعتبار سے شریعت میں تم نے اپنی طبیعت ملائی اور امام کو ہٹا دیا، امام سے بغاوت کرتے رہے، بغاوت کرتے کرتے اگر مر جاؤ تو ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں۔ اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، کتنے کی ہوگی؟ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب کوئی بوڑھا نکل کے نہیں آتا، اب کوئی بھی نکل کے نہیں آتا، اب کوئی نہیں بولتا کس کا